10 کروڑ سال تک بجلی کافی ہو جائے گی. شور مچا ہوا ہے، ڈیم بناؤ ڈیم بناؤ، ہے بجلی تھوڑی ہوگی، ڈیم بناؤ ڈیم بناؤ. صرف ایک شعلہ یوں ہوا بس. تو میرا اللہ کہتا ہے جعلنا فیہا سراجا وہاجا، تمہارے لیے ایسا خوبصورت میں نے چراغ، ٹربائن، جنریٹر، آگ، باورچی، جتنے مرضی نام دیتے چل جاؤ، سراج منیر بنایا. تو کیا یہ اس کا کوئی بل اللہ نے مانگا؟ کوئی اس کی مزدوری مانگی؟ کوئی تم سے اس کا پیسہ لیا ہو؟ جعلنا فیہا سراجا وہاجا. پھر سورج بھی ہو، چاند بھی ہو، تارے بھی ہو، زمین بھی ہو، آسمان بھی نہ ہو، پانی نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ پانی نہ ہو نہ فصلیں، پانی نہ ہو تو میں خود اپنے آپ سے نفرت کروں. پانی نہ ہو تو میں بیان نہیں کر سکتا ہے، ہر پنا میں گلا خشک ہو، بول گلا درد کرتا رہتا، تو تھوڑے بعد اس کو تر کرنے کی ضرورت رہتی. تو پانی نہ تو بیان نہیں، میں تو بیان نہیں کر سکتا، کوئی اور کر لے گا. انفجاجا، تمام موسلا دھار بارش برسائی. یہ جو بارش برستی ہے، بارش برستی ہے کوئی تقریباً 1.25 کلومیٹر کے فاصلے سے. 1.25 کلومیٹر کے فاصلے سے بارش برستی. 1.25 کلومیٹر کے فاصلے سے بارش کے قطرے کے برابر گولی کی رفتار کتنی ہوتی ہے؟ 1700 کلومیٹر فی گھنٹہ. گولی کی رفتار 1700 کلومیٹر. تو یہ 1.25 کلومیٹر سے اترنے والی بارش گولی کی رفتار سے تھوڑا سا آدھا کم اس کی رفتار ہے. اب اگر اللہ تعالیٰ اس بارش کو اس قانون کے مطابق برساتا جو کہ اس بلندی کا قانون ہے کہ اس کو 558 کلومیٹر کی رفتار سے آنا چاہیے، تو بارش کے چند قطرے گنجے تک پہلے باری گیا نا، تو وال بھی گئے ہیں، سڑکیں جاتی، فیکٹریاں جاتی، کھیت برباد، گھر برباد. یہ تو برمے تھے، برمے جو ایسے سوراخ کرتے زمین کی تہ میں اتر جاتے. میرے اللہ نے کیا کیا؟ سپیڈ بریکر لگائے. یہ سپیڈ بریکر نہیں ہوتے رفتار کم ہوئی، یہ تو سپیڈ بریکر. تو قریب جب گاڑی رک جاتی ہے پھر آہستہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے سر سے لے کر اور اس زمین سے لے کر تو بادل تک اتنے سپیڈ بریکر بنائے ہیں کہ بارش کے قطرے ٹکراتے ٹک کرتے جب وہ میرے سر پر یا میلسی کی زمین پر آ کر گرتے ہیں تو ان کی رفتار صرف 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے. 550 کلومیٹر کو اللہ تعالیٰ بریکیں لگا کے ختم کر دیتے. انا سببنا الماء صبا. ابھی اس آیت کو سمجھو، اللہ کہہ رہا ہے انا سببنا الماء صبا، میں نے بارش کو برسایا بڑے انوکھے انداز کے ساتھ. وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، بارش برسائی. نخرج به حبا، گندم اس لیے نکلی کہ میں نے بارش برسائی. ونباتا، سبزہ اس لیے اگا، باغ اس لیے لہلہائے، فصلیں اس لیے لہلہائیں کہ میں نے بارش کو برسایا. وجنات الفافا، یہ لمبے چوڑے باغات کے سلسلے اس لیے ہیں کہ اللہ آسمان سے بارش برساتے. زمین کا پانی ہو، کنویں کا پانی ہو، بارش نہ برسے زمین بھی برباد ہو جائے گی، انسان بھی برباد ہو جائیں گے. چونکہ بارش کچھ ایسی چیزیں اللہ برساتا ہے بارش میں جو انسان کے بس میں نہیں کہ پودوں کو دے سکے، اپنے جسم کو دے سکے. اللہ اس کے اندر بے شمار چیزیں اس میں اللہ تعالیٰ شامل کر کے ہمارے اوپر برساتا ہے جس سے زمین بھی خوشحال ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ جب ہم آسمان سے بارش کو برساتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. کیا خوبصورت اللہ بات کر رہا ہے. یہ حامد کہتے ہیں زمین جب خشک ہو جائے تو اس میں وہ تریڑیں پڑ جاتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں حامد. اور جب وہ اور بارش نہ ہو تو اندر تک اس کی رگیں بھی جل جاتی ہیں، خشک ہو جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں خاشعہ.
وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً۔ اللہ نے دونوں الفاظ بولے ہیں کہ زمین بیچاری بارش نہ ہونے کی وجہ سے مرجائی پڑی ہے اور حامد ہو گئی ہے، ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، سینہ بھی جل گیا ہے، چہرہ بھی جل گیا ہے، اندر سے بھی جلی، چہرہ بھی جلا ہوا ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، جب ہم نے اس پر پانی کو برسایا تو وہ ناچنے لگی۔ کیا خوبصورت تعبیر! اس لیے کہ ہمیشہ جو آدمی خوشی میں جھومنے لگتا ہے، خوشی میں چھوٹا بچہ جو ہی خوش ہوگا تو اچھلنے لگ جائے گا، کودنے لگ جائے گا، پٹھی خربازیاں کھاون لگ جائے گا، بچن کی ہو گیا، خوشی چڑھی ہوئی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ خوشی میں جھومتا ہے، خوشی میں ناچتا ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں جب میں بارش کرتا ہوں تو زمین اتنی خوش ہوتی ہے، اتنی خوش ہوتی ہے، جیسے تم خوشی میں ناچنے لگ جائے تو زمین بھی ناچنے لگے۔ پھر آدمی جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو پھر اپنی جیبیں لٹاتا ہے، اپنی جیبیں خالی کرتا ہے، وہ نوٹ پہ نوٹ پھینکتا ہے۔ تو میرے اللہ نے کہا وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، جب یہ خوش ہوتی ہے، وجد میں آتی ہے، رقص میں آتی ہے، پھر اپنی جیبیں لٹانا شروع کر دیتی ہے، تمہیں کپاس نکال کے دیتی ہے، گندم نکال کے دیتی ہے، گنا نکال کے دیتی ہے، سورج مکھی نکال کے دیتی ہے، آم نکال کے دیتی ہے، مالٹے نکال کے دیتی ہے، طرح طرح کی چیزیں اپنے سینے سے نکال نکال کر تمہارے قدموں پہ نثار کرتی ہے۔ یہ بارش نہ ہو تو زمین کبھی خوش نہ ہو، بارش نہ ہو تو زمین کبھی ناچے نہیں، زمین کبھی اپنے سینے سے غلے نہ نکالے۔ تو اتنا سب کچھ اللہ جب کرتا ہے تو پھر کہتا تم ایک نوکری لگوانے والے کا احسان مانتے ہو تو میرا احسان تو گنو کہ زمین سے لے کر آسمان تک تمہارا رب تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے، یا ابن آدم، یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق فإن خالفتنی فی فریضتی لم اخالفک فی رزقک، میرے بندے ایک کام تیرے ذمے ہے، ایک تیرے رب کے ذمے ہے۔ یہ سارے احسانات کو ذہن میں رکھو، اب کیا کرو کہ جو میں کہوں وہ کر دو، جو میں کہوں وہ کر دو، جس سے روکوں اس کو چھوڑ دو، جو کہوں وہ کر دو، جس سے روکوں وہ چھوڑ دو۔ میں کیا کروں گا یہ تو کر، تجھے روٹی میں دوں گا، تجھے رزق میں دوں گا، لیکن یہ شرط نہیں ہے، یہ شرط نہیں ہے کہ تم مانے گا تو تجھے روٹی دوں گا۔ فإن خالفتنی فی فریضتی لم اخالفک فی رزقک، تو میری مان نہ مان میں روٹی تجھے ضرور کھلاؤں گا۔ تو سارا دن تکبر سے چل رہا، ایک سجدہ نماز کا ادا نہ کر، جب تو بستر پہ سوئے گا نیند دے دوں گا۔ سارا دن جھوٹ بول کے روٹی کما، جب تو منہ کھولے گا کھانے کے لیے تو ذائقہ حلال روٹی حرام روٹی کا برابر ہوگا، حرام روٹی میں کیڑے نہیں ڈالوں گا۔ ہاں آگے ایک دن آ رہا ہے جب اللہ کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، وہ دن آگے آ رہا ہے جب ظالم مظلوم میں نکھیڑا ہوگا، جب ابن زیاد اور حسین میں نکھیڑا ہوگا، وہ دن آگے ہے۔ یہاں تو مظلوم سولیوں پہ چڑھ گئے، ظالم تخت پہ بیٹھ گئے، یہ فیصلے کی دنیا نہیں ہے، وہ تو آگے ہے۔ تو میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِنْ خَالَفْتَنِي فِي فَرِيضَتِي لَمْ أُخَالِفْكَ فِي رِزْقِكَ، تو میری مان نہ مان میں تجھے روٹی ضرور دوں گا۔ ہاں ایک بات ہے، اگر تو میری مان لے تو تیرا اپنا ہی نفع ہے۔ فَإِنْ رَضِيتَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ، جو میں کہہ رہا ہوں نا بس وہ کرنا، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرنا، اس پہ راضی ہو جا جو کہہ رہا ہوں۔ جو میں نے کہہ دیا جھوٹ چھوڑ دے تو چھوڑ دو، جو میں نے کہہ دیا زنا چھوڑ دے چھوڑ دو، جو میں نے کہا شراب چھوڑ دے چھوڑ دو، جب میں نے کہہ دیا کہ ماں باپ کی نافرمانی مت کر تو نافرمانی سے ہٹ جا، جب میں نے کہہ دیا ہے کہ رشوت نہ لے تو مت لو، سود نہ لو تو مت لو، ظلم نہ کرو تو ہٹ جاؤ، شراب نہ پیو تو ہٹ جاؤ، بربادیاں بے حیائی نہ کرو تو ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، جب میں کہہ رہا ہوں نماز پڑھو تو آ جاؤ، روزہ رکھو تو آ جاؤ، ذکر کرو تو آ جاؤ، ماں باپ کے نوکر بن جاؤ تو آ جاؤ، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو تو کرو، روزے رکھو تو رکھو، زکات دو تو دو، حلال کماؤ تو حلال پہ جمو، اور زکات کا کہوں تو زکات دو، حج کا کہوں تو حج کرو، نظریں جھکانے کا کہوں تو اٹھنے نہ پائے، ہاتھ روکنے کا کہوں تو بڑھنے نہ پائے، قدم کو ہٹانے کا کہوں تو آگے نہ چلے، یہ کر دو۔ فَإِن رَضِيتَ بِمَا قَسَمْتُهُ لَكَ، جو میں نے تیرے لیے تقسیم کیا ہے نا دین میں رزق میں، اس پہ راضی ہو جا، کیا ہوگا؟ أَرَحْتُ قَلْبَكَ وَبَدَنَكَ، أَرَحْتُ قَلْبَكَ وَبَدَنَكَ، پھر تجھے راحت دینا میرے ذمہ ہے،
کہ میں ذمہ لیتا ہوں تیرے دل کو بھی تیری جان کو بھی، قلبک و بدنک، یہ دو باتیں کیوں کہی ہیں؟ ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے بڑے عالی شان کمرے میں ایک آدمی سے ملنے گیا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بات کب کی، کوئی 90-91 کی، جب اتنا مہنگائی کا نہیں تھا زور، تو اس وقت اس کا جو بیڈ روم تھا اس میں کوئی 10 لاکھ کا فرنیچر پڑا ہوگا، جو میری اسسمنٹ تھی اس سے زیادہ بھی ہو سکتا، کم بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ مجھے کہہ رہا، آج میں جب اس کو دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے یہ تو بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، تو مجھ سے کہنے لگا مولانا یہ کمرہ مجھے کھاتا ہے، مجھے کاٹنے کو آتا ہے، یہ کمرہ مجھے کاٹنے کو آتا ہے۔ تو اب بدن بالکل پرسکون ہے، عالی شان بیڈ، کرسیاں، سونے کے پانی چڑھے ہوئے، اب جسم کو راحت نظر آ رہی لیکن اندر میں آگ لگی۔ وہ کہتا مولانا یہ تو مجھے کھاتا ہے، جو کاٹتا ہے۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے جب تو میری مانے گا میں کیا کروں گا، ارحت قلبک و بدنک، تیرے اندر کو بھی ٹھنڈا کر دوں گا، تیرے باہر کو بھی ٹھنڈا کر دوں گا۔ اس کا تعلق رزق سے نہیں، حکومت سے نہیں۔ مولانا روم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے حکایت لکھی ہے، حکایت ہوتا فرضی بات سمجھانے کے لیے کہ ایک بادشاہ ہو گیا بڑا اندر بیمار، پریشان، غمگین، تو طبیب نے کہا آپ کا علاج کوئی طبی تو ہے نہیں، تو یہ تو جھمیلے، جھگڑے، پریشانیاں، آپ کا ایک علاج ہے کہ آپ ایسے آدمی کا کرتا پہنو جو پرسکون ہو، چین سے رہتا ہو، غم کوئی نہ ہو، اس کا کرتا پہنو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا چلیے تو بڑا آسان کام، جاؤ بھائی ہمارے وزیر اعظم سے کو اپنا کرتا دے دے، ہمیں تو بادشاہی کے بڑے غم بکھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا میں بادشاہ سے زیادہ دکھی ہوں، میں کہاں سے کرتا دوں؟ انہوں نے کہا جی جواب ہو گیا کہ اچھا چلو جاؤ چھوٹے وزیروں کو جاؤ۔ چھوٹے وزیروں میں دھو کے جواب دیتا، اچھا بھائی جاؤ سارے میلسی کے سیٹھوں کو کے پاس جاؤ، سارے زمینداروں نے سب دو، وہ پہلے کٹے ٹنگے ہوئے، جاؤ بھائی، کوئی نہیں ملا، پریشان سارے کارندے۔ شام کو واپس آ رہے، ایک باغ کے پاس سے گزرے تو ایک اندر سے آدمی کچھ شعر گا رہا تھا بڑے مزے لے کر۔ وہ کہنے لگے یار یہ لگتا ہے کوئی بڑا مزے والا آدمی، چلو اس سے پوچھتے ہیں۔ اب اس کے پاس آ گئے، اندھیرا ہو گیا، اب بھائی السلام علیکم، اب بھائی تجھے کوئی غم پریشانی؟ کا اللہ کا شکر ہے کوئی غم نہیں۔ کہ یار بس پھر ہمارا کام بن گیا۔ کیا؟ کہ یار بادشاہ سلامت بیمار ہو گئے، تو طبیب حکیم نے کہا کہ بے غم آدمی کا کرتا پہنے تو ٹھیک ہو جائے گا، تو بھائی مہربانی کر اپنا کرتا دے دے، ہم نے بادشاہ کو پہنانا ہے۔ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے سانو کرتے دا غم بھی کوئی نہیں، کوئی چادر اسے چینی بھی دی پہ، کرتے کے غم بھی کوئی نہیں، ایک ہی چادر میں نہیں بھرائی۔